جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد احسان ہے. محمد احسان بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ میں باراکوٹ سے, بنی گالا باراکوٹ سے. باراکو بنی گالا سے آئے ہیں. اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں, کس سلسلے میں آئے ہیں؟ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی عوام میں کوئی نئی امید کی کرن روشن ہوئی ہے یا نہیں, یا وہی دقیانوسی سیاست ابھی تک چل رہی ہے, کوئی نیا بدلاؤ آیا ہے یا نہیں. تو اس لیے میں نئی پارٹی کو, نئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں صرف. شہیر احمد سیالوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, اگلے وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو یہ کیا ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, صلاحیت ہے, صلاحیت کا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا, صلاحیت ہے ان میں, مگر یہی ہے کہ وہی دقیانوسی طریقے, وہی پرانے طریقے اقتدار میں آنے کے, اگر یہ بھی وہی آزمائیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ملک کی تاریخ کیا بدلے گی اگر وہی طریقے آزمانے ہیں تو انہوں نے. جی, آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر یہ مطلب آ جاتے ہیں اقتدار میں تو یہ بدل سکتے ہیں, سارا نظام سسٹم بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے؟ بالکل بالکل بدل سکتے ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے لیے غیر جمہوری اقدار و روایات کو حوصلہ شکنی کرنی ہوگی ان کی, کسی کے کاندھوں پر نہیں آنا ہوگا, خود اپنی ووٹ کے بلبوتے پہ آنا ہوگا, عوام کی آواز پہ, عوام کے ووٹ پہ آنا ہوگا ان کو. صرف یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رحم کی امید سے دیکھ کے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ہمیں لائے, صرف عوام کے بلبوتے پہ آئیں. تو اس بارے میں یہی ہے کہ عوام کے بلبوتے پہ آئیں گے تو ملک کو کچھ نہ کسی فائدہ پہنچائیں گے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم یہ بنیں گے یا کوئی اور بنے گا؟ اس دفعہ کا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ حالات سامنے ہیں, اور ایک پارٹی کو بنتے ہوئے قربانیاں ہوتی ہیں اور بہت عرصہ لگتا ہے ایک پارٹی کو اپنی ساکھ عوام میں برقرار رکھنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اس دفعہ تو نہیں کہہ سکتے, خیر اگلے 5-10 سالوں کے اندر اندر ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ یہ سامنے آئے گی, اور عوام بھی نئے لوگوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. لیکن نئے لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس چہرے بدلتے رہیں اور کام وہی رہیں, تو کام وہی نہ رہیں بلکہ کام بدلیں اور سوچ بدلیں, نظریہ بدلیں, تو پھر ہی ملک کی تقدیر بدلے گی. آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ ووٹ کس کو دیں گے, شہیر احمد سیالوی صاحب کو دیں گے یا کسی اور کو؟ اس بارے میں صرف اتنا ہی ہے کہ میں بیسیکلی میرا جو رجحان ہے وہ صحافت کی طرف ہے, تو میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو صرف اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے, عوام کی آواز اٹھا رہی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے یا نہیں. تو میں خود اپنے ووٹ کا کسی کو بھی کاسٹ نہیں کروں گا. دیکھیں جی, شہیر احمد سیالوی صاحب جو ہیں وہ تو عوام کے ساتھ ہے, عوام کی بات کرتے ہیں, کہاں جہاں پر کوئی ظلم ہو رہا وہاں پر ٹائم پر پہنچتے ہیں. پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, سب سے پہلے انہوں نے اس موضوع پہ آواز اٹھائی, وہاں پر یہ گئے, پہلے جا کر ان کی امداد کی, جا کر جو بھی ان سے ہوا انہوں نے کیا ان کے لیے. تو مطلب پارٹی تو یہ ٹھیک ہے, تو کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں, ووٹ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور یہ جو آپ نے آواز اٹھانے کی بات کی, تو سیاستدان کو تو یہ کرنا پڑتا ہے نا. سیاستدان جب عوام کی آواز پہ آواز نہیں اٹھائے گا, جب عوام کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا, تو وہ پھر وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. اس میں دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ صرف اورل بولتے ہیں, بول کر کہہ دیتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. شہیر احمد سیالوی صاحب تو پریکٹیکلی کرتے ہیں, پریکٹیکلی جا کر ادھر کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو مطلب یہ تو پھر ٹھیک ہے نا. وہ تو میں نے شروع میں کہا ڈفرینس ہے, باقیوں سے مختلف ہیں, ان کا ایک الگ آواز ہوتی ہے, ان کی آواز میں وزن ہوتا ہے, دلائل سے بات کرتے ہیں اور خوب جذبے سے اور مدلل الفاظ میں مخالف کو جواب دیتے ہیں, اور عوام کی پکار پہ لبیک کہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن اس چیز میں وہ کتنے مخلص ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ جب اقتدار ان کے پاس آئے گا, اور امید ہے کہ اگلے آنے والے نہیں تو اس سے اگلے آنے والے سال میں اقتدار آ سکتے ہیں, ان کے بعد ایک مضبوط پارٹی کے روپ میں سامنے آ سکتی ہیں, تو پھر ہی میں کچھ کہہ سکوں گا. ابھی کے لیے اتنا ہے کہ ہم یہ ہے کہ یہ جو آواز اٹھاتے ہیں تو ایک مضبوط آواز ہوتی ہے ان کی. آخر میں عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ تو عوام کے لیے اتنا ہے کہ عوام آج کی یہ جو آنے والے الیکشن ہے یا یہ جو موجودہ سیاست چل رہی ہے, اس میں اپنے ملک کا بھلا سوچے. تو وہ یہ نہیں کہ چند نعروں کے پیچھے چلی جائے, جیسا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں, ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں, شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں, فقط اس جرم میں کہلائے گناہگار کہ ہم
بہر ناموس وطن جامع تن مانگتے ہیں. لمحہ بھر کو تو لبا جاتے ہیں نعرے لیکن لمحہ بھر کو تو لبا جاتے ہیں نعرے لیکن مگر ہم تو اے اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. تو اس درد وطن کو لے کر چلیں گے تو ہی ملک کی بقا ممکن ہوگی. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. السلام علیکم.